کرتے ہو, حضرت علی سے محبت کرتے ہو. آؤ اہل حدیث اعلان کرتا ہے کہ اہل بیت سے اہل حدیث جتنی محبت کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا. ہم زبانی بھی کرتے ہیں اور عملی بھی کرتے ہیں. اٹھاؤ ابو داؤد کے اندر صحیح حدیثیں ہیں. روایت کرنے والے کون؟ حضرت علی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی رفیع دین کیا کرتے تھے. رفیع دین کیا کرتے تھے اللہ کے نبی جب رکوع میں جاتے سکوع سے سر اٹھاتے. راوی کون ہے؟ حضرت علی ہے. اہل بیت کی محبت ہے تو عمل کرو حضرت علی کے مطابق. حضرت علی رفیع دین کیا کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. ہم محبت کرتے ہیں. زندگی میں ایک وتر نہیں پڑھ سکتے تم. زندگی میں ایک رکعت وتر تم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تم مقلد ہو. ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں. حضرت علی سے ایک وتر ثابت ہے, ہم ایک رکعت وتر بھی پڑھتے ہیں. کون چاہنے والے ہیں بھائی اہل بیت کو؟ کون محبت کرنے والے ہیں؟ اہل حدیث کی محبت تو یہ ہے کہ انہوں نے جیسا عمل ہمیں کرنے کو کہا ہم وہ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اہل حدیث کی محبت. اور کیا ہے؟ آئیے گا آپ کو اور سناتا ہوں. امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں کیا؟ محبت کا دعویٰ خالی کافی نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ اہل بیت سے ہے. اہل حدیث کی اہل بیت سے محبت یہ ہے اما عائشہ سے محبت کرتے ہیں. اما عائشہ نے حدیث بتائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ محبت ہے اصل اہل بیت سے کہ انہوں نے جو عمل کرنے کو کہا ہم وہ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور کیا مسئلہ ہے؟ علم غیب. ہم اہل حدیثوں کا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ساری کائناتوں کا علم غیب رکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اما عائشہ اہل بیت میں سے ہے. ہم اہل حدیث اما عائشہ سے محبت کرتے ہیں اور اما عائشہ نے ہمیں عقیدہ سکھایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی اور علم غیب نہیں جانتا. یاد نہیں؟ کہتے ہیں عورتیں عورتوں کی امامت نہیں کر سکتی. عورت عورت کی امامت نہیں کر سکتی. آؤ اہل حدیث کا بچہ پکا کر کہتا ہے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اما عائشہ سے محبت کرتے ہیں. اما عائشہ نے کہا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے, اہل حدیث کی عورتیں عورتوں کی امامت کرتی ہیں. کون محبت کرتے ہیں جناب؟ ہم محبت نہیں کرتے. تعجب کی بات ہے بھائی, تعجب کی بات ہے. تعجب ہے مجھے کہ ہمیں آج داغا جا رہا ہے, ہم پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. جو اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ عمل سے بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ, عمل سے بھی دیتے ہیں. اور کیا ہے؟ عیدین کی تکبیریں. عیدین کی تکبیریں کتنی ہیں؟ ہم اہل حدیث کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اما عائشہ اہل بیت کی ہے. اما عائشہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ عیدین کی تکبیریں کل 11 ہے, ہم 11 کرتے ہیں ماشاءاللہ. کس کے عمل؟ اہل حدیثوں کے عمل ہے. یہ کس سے میچ ہو رہے ہیں؟ اہل بیت کے راویوں سے میچ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت یہ ہے اصل. خالی سینے ٹھوکنے سے اہل بیت کی محبت کافی نہیں ہوگی. خالی زبان سے بک دینے سے اہل بیت کی محبت کافی نہیں ہوگی. عملی طور پہ کر کے بتانا پڑے گا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. کون؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے کون؟ عبداللہ. کون عبداللہ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس میں سے ہے؟ اہل بیت میں سے ہے. اللہ کے نبی کے سگے چچا کے بیٹے, چچیرے بھائی اللہ کے نبی کے. کون؟ عبداللہ بن عباس. کون عباس؟ عبداللہ جو اللہ کے نبی کے لیے راتوں میں تہجد اور فجر کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے تھے. ایک دفعہ پانی لائے, اللہ کے نبی نے کہا کون؟ عبداللہ ہے. کہا میں عبداللہ بن عباس, عباس کا بیٹا عبداللہ. اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا اے اللہ میرے اس چچا کے بیٹے عبداللہ کے سینے کو ایسا کھول دے کہ اسے قرآن کا عالم بنا دے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے دعا کی عبداللہ بن عباس. اہل بیت سے ہے نا. ہم اہل حدیث اہل بیت کے عبداللہ بن عباس سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نماز جنازہ میں امام کے پیچھے تم کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھو گے. اور ہم اہل حدیث اس بات پر عمل کرتے ہیں. اور تعجب کی بات بتاؤں, ہمیں کہتے ہیں فاتحہ نہ مردود. ہم مرتے وقت میں فاتحہ نہیں دیتے. ہم تو ہر نماز جنازہ میں اہل حدیثوں کی فاتحہ پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ. کون نہیں پڑھتے؟ جا کر جانچ لو. عبداللہ بن عباس کا یہ حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عباس سے انہوں نے کہا کہ جنازے کی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے. آؤ یہی عبداللہ بن عباس نے کہا نماز ہوتی ہے نا فرض نماز, جاؤ کوئی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جاؤ. کوئی اہل حدیث کی مسجد میں فرض نماز کا سلام پھیرے گا امام, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ.
जैसे ही इमाम का सलाम खत्म होगा, मुख्तदी सलाम फेर कर बाआवाज़े बुलंद क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर की सदा गूंजती है। जाओ किसी और मसलक की मस्जिद में ये आवाज नहीं आती, अहले हदीसों की मस्जिद में आवाज तुम्हें सुनाई देती है। अब्दुल्ला बिन अब्बास अहले बैत के हैं। हम अहले हदीसों की मोहब्बत उनसे इतनी है कि उन्होंने हमें सिखाया है कि हर नमाज के बाद जब सलाम फिर लो तो अल्लाह अकबर कहो, और हम कहते हैं माशाअल्लाह, हम कहते हैं। और इसके अलावा तलाक का मामला उठा लीजिएगा। तलाक के मामले में अब्दुल्ला बिन अब्बास का क्या फतवा है, क्या कौल है अब्दुल्ला बिन अब्बास का? अब्दुल्ला बिन अब्बास अहले बैत के, हम अहले हदीस अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, एक मजलिस में दी जाने वाली 3 तलाकें 3 नहीं होंगी, 1 होंगी। हम अहले हदीस अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और हम भी वही कहते हैं कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 नहीं 1 होती है। सुन्नत वल जमात है। हमारा ये अकीदा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इल्म गैब अता फरमाया है। और इस अकीदे पे कुरान और हदीस से मुतअद्दिद दलाइल मौजूद हैं। हम चंद दलाइल जिक्र करते हैं इस अकीदे पे। पहली कुरान पाक की आयत मुबारक सूरत आल इमरान आयत 179 है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की शान ये नहीं है कि ए आम लोगों तुमको गैब पर मुत्तला फरमाए। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है। ये आयत मुबारका ने वाज़ेह कर दिया, आम लोगों को अल्लाह इल्म गैब नहीं अता फरमाता, अपने रसूलों में से जिसे चाहता है अता फरमाता है। दूसरी आयत मुबारक सूरत निसा आयत नंबर 113 अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने तुमको सिखा दिया जो कुछ तुम नहीं जानते थे, तुम पर अल्लाह का बड़ा फजल है। इस आयत के तहत सबसे मुख्तसर तफसीर जलालैन इस आयत के तहत फरमाते हैं, ऐ मिनल अहकामी वल गैब, यानी सिखाने से मुराद अल्लाह ने महबूब को अहकाम भी सिखा दिए हैं और गैब का इल्म भी सिखा दिया है। इस आयत ने वाज़ेह कर दिया अल्लाह पाक ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता फरमाया है। तीसरी आयत मुबारक सूरत जिन है आयत 26 और 27 है, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। तो इस आयत में भी अल्लाह पाक ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह पाक हर एक को गैब का इल्म नहीं देता, लेकिन अपने रसूलों में से जिसे चाहता है वो अता फरमाता है। तो सबसे पसंदीदा और महबूब रसूल जो हैं वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब सबसे पसंदीदा और प्यारे महबूब हैं तो अल्लाह पाक ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता फरमाया है। हदीस मुबारक के अंदर भी मुतअद्दिद दलाइल मौजूद हैं। हम इख्तिसार के साथ 3 आयत मुबारक पेश की हैं और 1-2 हदीसें भी पेश कर देते हैं। सही बुखारी है और मिशकात शरीफ है। रावी हदीस पाक हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो जलीलुल क़दर सहाबी हैं जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग के लिया है। आप रिवायत करते हैं, क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदाइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मिन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे खड़े होके आपने बयान शुरू फरमाया, इब्तदाए पैदाइश से लेकर यहाँ तक कि जन्नती जन्नत में अपनी मंजिलों में पहुँच गए और जहन्नमी जहन्नम में अपनी मंजिलों में पहुँच गए। सब कुछ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे खड़े होके बयान फरमा दिया। जिसने याद रखा उसने याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया। ये हदीस पाक वाज़ेह कर रही है
ابتدا سے لے کر انتہا تک، جب سے اللہ پاک نے عالم کو پیدا فرمایا وہاں سے لے کر انتہا تک، جنت میں جانے جہنم میں جانے تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ یہی تو علم غیب ہے، اور کس کو علم غیب کہتے ہیں؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرح مواہب دنیا میں حدیث پاک موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، پیارے آقا نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا الی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف ھذا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ساری دنیا کو پیش کیا اور فرمایا پس ہم اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، محبوب ہر وقت دیکھتے ہیں۔ اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، پیارے آقا نے فرمایا فتجلی لی کل شیء عرفت، بس ہمارے لیے ہر چیز کو ظاہر فرما دیا اور ہم نے پہچان لیا۔ یعنی ساری کائنات رب کائنات نے محبوب کے سامنے سمیٹ کے اس کو رکھ دیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو ملاحظہ فرما لیا۔ اسی کو کہتے ہیں علم غیب۔ تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو واقعی قرآن اور حدیث بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت نماز میں رفع یدین نہیں کرتے ہیں، تو رفع یدین نہ کرنا یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل شریف ہے۔ مسلم شریف حدیث پاک ہے، اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رفع یدین کرنے کا عمل یہ ابتدائی عمل تھا، پہلے وقت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ تو منع کی حدیث پاک صحیح مسلم شریف ہے، صفحہ نمبر ہے 181 صفحہ ہے، راوی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدکم کعنہا اصناب خیل شمس تسکنوا فی الصلاة۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نماز ادا کر رہے تھے اور رفع یدین کر رہے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ جس طرح کے شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے ادا کرو۔ یہ حدیث پاک نے واضح کر دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین سے منع فرما دیا ہے۔ اور اس حدیث پاک کو ایک محدث نے روایت نہیں کیا کہ صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو، بلکہ اس کے علاوہ کثیر محدثین نے روایت کیا۔ امام ابو بکر محمد ابی شیبہ نے مصنف کے اندر اس کو روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر حدیث پاک اسی کو روایت کیا ہے۔ وہابیوں کے ایک ادارہ ہے احیاء السنہ، اس سے ایک شائع ہوئی تہذیب مسند امام احمد بن حنبل، اس کے اندر اسی حدیث پاک کو 4 مرتبہ روایت کیا گیا ہے۔ امام نسائی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، امام طحاوی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، امام ابو یعلا موصلی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، امام ابو عوانہ نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، امام بہقی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، امام متقی ہندی نے کنز العمال شریف کے اندر بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ یہ کثیر محدثین ہیں جنہوں نے اس منع رفع یدین کے حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اور غیر مقلدین کے جو پیشوا ہیں عطا اللہ حنیف حوجیانی، یہ اس حدیث پاک کو نقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک دلیل ہے عدم رفع یدین کی، یعنی رفع یدین نہیں کیا جائے گا بلکہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی جائے گی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کا وہ عمل مبارک لیا جائے گا جو آخری عمل ہوگا، تو آخری عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم رفع یدین کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آپ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی، آپ نے نماز ادا فرمائی،
فلم یرفع یدی الا فی اول مرۃ، صرف پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ابتدائی وقت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا ہے، بعد میں پیارے آقا نے منع فرما دیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج نمازیں ادا کرتے ہیں۔ امام نسائی نے بھی اسے حدیث پاک کو روایت کیا ہے، امام ابو داؤد شریف نے اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور کافی سارے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ تو آخری عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ پیارے آقا نے رفع یدین نہیں کیا بلکہ منع فرمایا ہے، اور اس بات کو غیر مقلدین کے مولوی عطا اللہ حنیف نے بھی ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ رفع یدین کرنے والی بات اور منسوخ نہ ہونے کی بات، اس کا دار و مدار حدیث پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک سیغے پر اس کا جو ہے ذکر ہے کہ سیغہ استمرار کا ذکر کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ رفع یدین کیا جائے۔ ہم تمام غیر مقلدین سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک حدیث جو صحیح ہو اور غیر معارض حدیث ہو جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کو حکم دیا ہو، یہ ہمیں دکھا دیں۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں، ہم تمام اہل حدیث کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ رفع یدین تم کہتے ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات فرمایا ہے، تو ایک حدیث ہمیں دکھا دو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات رفع یدین فرمایا ہے، بلکہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے تم۔ یہ تو بات ہے کہ پیارے آقا نے ابتدائی زندگی کے اندر رفع یدین فرمایا تھا، لیکن آخر میں خود بھی نہیں فرمایا اور منع بھی فرما دیا۔ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے وہ تابعین کو دکھایا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت جو ہیں اسی طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرتے ہیں جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ، تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له انصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، کان لگا کے سنو، قرآن نہ پڑھو بلکہ امام کی قرات کو سنو۔ تو الحمدللہ ہم جو ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے بلکہ توجہ کے ساتھ ہم امام کی قرات سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ کافی ساری ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے بلکہ عدم قرات، جو قرات کرتا تھا اس کو روکتے تھے۔ سنیے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ دوسری حدیث پاک جس کو امام محمد نے موطا امام محمد میں روایت کیا ہے اور راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف الامام فإن قرات الامام لہ قرات، حضور نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حدیث پاک ہے جس کو امام طحاوی نے روایت کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، دونوں کے غلام ہیں۔ حدیث پہ کے راوی ہیں حضرت علی شیر خدا جو اہل بیت میں سے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں من قرأ خلف الامام فلیس علی فطرۃ، جو امام کے پیچھے تلاوت کرے وہ دین فطرت پر نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک دار قطنی نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ خلف الامام وانصتوا قال بل انصتوا فانه یکفیک، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ امام کے پیچھے تلاوت کروں یا خاموش رہوں؟
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تیرے لیے کافی ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے۔ دارقطنی نے امام شعبی سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا قرات خلف الامام، حضور نے فرمایا امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے۔ یہ تمام حدیثیں واضح کر رہی ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے، بل جو حدیث اہل حدیث اور غیر مقلدین پیش کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جس نے ام القرآن نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، وہ مقتدی کے بارے میں نہیں ہے، وہ اکیلے نماز پڑھنے کے بارے میں ہے اور امام کے بارے میں ہے۔ اگر امام امامت کروا رہا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اگر اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھے گا، امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پھر محبوب کا فرمان ہے قرات الامامی لہو قراتن، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ الحمدللہ جس طریقے کے مطابق محبوب اور محو کے غلاموں نے صحابہ نے نماز پڑھی ہے، اہل سنت جماعت اسی طریقے کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں۔ آگے مسئلہ سماعت فرمائیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، آج غیر مقلدین شور مچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وتر ایک رکعت ہے، ایک رکعت وتر ہے۔ ہم ثابت کرتے ہیں ایک رکعت وتر نہیں ہے، وتر 3 رکعت ہیں۔ آج کہہ رہے تھے کہ بھئی تم حنفی ہو، تم مقلد ہو، ایک وتر نہیں پڑھ سکتے۔ ہم ٹھیک ہے مقلد ہیں لیکن فرمان محبوب پہ عمل کرتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، راوی کون ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو اہل بیت سے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور حاکم نے مستدرک کے اندر بھی حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تھے، سلام نہیں پھیرتے تھے مگر آخر میں پھیرا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرما رہی ہیں وتر ایک نہیں ہے، 3 رکعت وتر ہیں۔ دوسری حدیث پاک سنیے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام طحاوی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تیسری حدیث پاک امام ترمذی نے روایت کی ہے، امام نسائی نے بھی روایت کی ہے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وتر پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یہی حدیث پاک اما عائشہ سے بھی روایت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، سألنا عائشہ بأي شيء كان يوتر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد۔ اما عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کیسے پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اگر وتر ایک رکعت ہوتی تو پھر یہ قرات کیسے ہو سکتی ہے؟ اما عائشہ فرما رہی ہیں محبوب ایک وتر نہیں پڑھا کرتے تھے، 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے دلائل موجود ہیں کہ ہم ایک وتر نہیں پڑھتے 3 پڑھتے ہیں تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کر رہے ہیں۔ باقی رہا کہ جو غیر مقلدین حدیث پیش کرتے ہیں جس کے راوی بھی اما عائشہ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، کہ محبوب ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اہل حدیث ڈنڈی مارتے ہیں، اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ صحیح کیا جائے تو پھر یہ بات بنتی ہے۔ اسی حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں۔ اب سنیے حدیث پاک کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ یوتر لہ ما قد صلی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز 2 رکعت ہے، جو صبح ہونے کا خوف کرے تو 7 ایک رکعت ملا لے تو یہ ایک رکعت ان 2 کو وتر بنا دے گی۔
یہ مطلب ہے ایک رکعت وتر، یعنی دو پہلے والی ہیں ساتھ ایک ملائی جائے گی تو یہ 3 بنے گی، ایک نہیں بنے گی۔ اہل حدیث دھوکہ دے کے کہتے ہیں دیکھو محبوب نے فرمایا ایک رکعت وتر پڑھو، یہ ترجمہ غلط کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ہے محبوب نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب صبح ہونے کا خوف ہو تو ایک رکعت ساتھ ملاؤ، یہ وتر کر دے گی، تو جب 2 کے ساتھ ایک ملے گی تو 3 بنے گی۔ ہمارا عقیدہ واضح ہوتا ہے، لہذا وتر 3 رکھتے ہیں، ایک رکعت وتر نہیں ہے۔ جو اہل حدیث کہتے ہیں تو یہ حدیث پاک کا ترجمہ غلط کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آگے مسئلہ سماعت فرمائیے کہ جنازے کے اندر ہم سورۃ فاتحہ قرات کی نیت سے نہیں پڑھتے، یہ عقیدہ بھی الحمدللہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے جس کو امام مالک نے موطا امام مالک میں حدیث پاک کو روایت کیا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سأل ابا ہریرہ کیف تصلی علی الجنازۃ فقال ابو ہریرہ انا لعمرک اخبرک اتبعها من اهلها فاذا وضعت کبرت حمدت اللہ وصلیت علی نبیہ ثم اقول اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ آپ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری عمر کی قسم، جب میت گھر سے نکلتی ہے میں ساتھ جاتا ہوں میت کے، وہاں تکبیریں پھر کہتا ہوں، اللہ کی حمد کرتا ہوں، نبی پاک پہ درود پڑھتا ہوں، پھر دعا کر دیتا ہوں میت کے لیے۔ تو یہاں قرات کا ذکر نہیں فرمایا ابو ہریرہ نے، تو ثابت ہوا جنازے میں قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میت پر نماز پڑھو، اس کے لیے خاص دعا کرو، اگر قرات کی اجازت ہوتی تو آپ فرماتے قرات بھی کرو۔ اسی حدیث پاک سنیے، عینی شرح صحیح بخاری ہے، جلد 2 ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں جو حضرات جنازے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، ان میں سے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، اہل بیت میں سے علی بن ابی طالب بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، تابعین میں سے حضرت عطا ہیں، حضرت طوس ہیں، حضرت سعید ابن مسیب ہیں، محمد ابن سیرین ہیں، سعید ابن جبیر ہیں، امام شعبی ہیں۔ اس کے علاوہ کافی سارے محدثین ہیں جو جنازے میں قرات کو ناجائز کہتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ الحمدللہ اہل سنت جماعت جو ہے وہ قرات نہیں کرتے، جس طرح محبوب نے صحابہ نے فرمایا جنازہ پڑھا ہے اسی کے مطابق جنازہ پڑھتے ہیں۔ صرف حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے جس میں قرات کا ذکر ہے، وہ بھی اس کے بارے میں ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث لیس اسنادہ بذالک القوی ابراہیم ابن عثمان هو ابو شعیبہ منکر الحدیث۔ آپ فرماتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث ہے اس کے اندر ایک راوی ہے جن کا نام ابراہیم ابن عثمان واسطی ہے، وہ منکر الحدیث ہیں، یہ حدیث قوی نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ جو حدیث اہل حدیث پیش کرتے ہیں، غیر مقلدین پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، راوی حضرت عبداللہ بن عباس سے، امام ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، اس حدیث کے بارے آپ فرما رہے ہیں اس کی سند قوی نہیں ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے جن کا نام ابراہیم ابن عثمان ہے، راوی منکر الحدیث ہے، لذی حدیث قابل عمل نہیں ہے، وہ حدیث قابل عمل ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، امام کے پیچھے ہم قرات نہیں کرتے ہیں، بغیر قرات کے ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو دعا کی نیت سے، ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، قرات کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ بھی دعا ہے، دعا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے، قرات کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قرات تو کسی صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے کہ محبوب نے قرات کی ہو۔ ہاں جس روایت کو یہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھا تو جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے اندر سنیے وہ حدیث کے لفظ کیا ہیں، قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس حدیث پاک کے اندر لفظ ہے فقرأ،
تو اصول کا یہ قاعدہ ہے فاتقیم الوصل کے لیے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی تھی، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھی ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جنازہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جنازہ بھی اسی طریقے کے مطابق ہے جس طرح محبوب نے طریقہ بتایا ہے اور صحابہ کرام نے پڑھ کے دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے طلاق ثلاثہ والا مسئلہ، کہتے ہیں غیر مقلدین اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو ایک ہوتی ہے۔ سنیے حدیث پاک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت محمود بن لبید ہیں اور امام نسائی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل ثلاثة طلیقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ألا أقتله۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں۔ جب یہ بات کی گئی فقام غضبان، محبوب غصے سے کھڑے ہو گئے، اتنا غصہ آیا محبوب بیٹھ نہ سکے، کھڑے ہو گئے۔ ثم قال، پھر رسول اللہ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میرے ہوتے ہوئے قرآن سے مزاح کیا جا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصے ہوئے بیٹھ نہ سکے، کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے حتی قام رجل، ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول الا اقتلہ، مجھے اجازت دے میں جو اس آدمی کو قتل کر کے آ جاتا ہوں جس نے بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ اگر 3 دینے سے 1 طلاق ہوتی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناپسند نہ فرماتے، محبوب غصے نہ ہوتے، محبوب ناراض نہ ہوتے۔ محبوب کا غصے ہونا، ناراض ہونا اس بات کو واضح کر رہے کہ 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں، 3 دینے سے 1 طلاق نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرما لیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور دلیل بنا کے روایت کیا ہے کہ 3 دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں۔ روایت کرنے والی ام عائشہ صدیقہ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ روایت کرتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا طلق امرأته 3 فتزوجت فطلق سال النبي قال لا حتى يذوق اصيلتها قال كما ذاق الاول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اس سے فارغ ہو کے دوسرے شوہر سے شادی کی، اس نے بھی طلاقیں دے دی۔ اب مسئلہ لے کے آگے محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ محبوب نے فرمایا اتنی دیر تک نہیں جا سکتی جتنی دیر تک اس سے ہم بستری نہیں کر لیتی، ہاں ہم بستری کے بعد پھر جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو اپنا ترجمۃ الباب میں نقل کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ 3 طلاقیں الگ الگ نہیں دی گئی تھی، ایک جملے سے 3 طلاقیں دی گئی تھی۔ اور امام بخاری نے روایت کر کے ثابت کیا 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ اگر 1 ہوتی تو پھر آگے نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی، یا پھر ہم بستری کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مئو فرما دیتے واپس چلی جا تو کوئی حرج نہیں ہے، تو مئو نے فرمایا نکاح کافی نہیں، ہم بستری بھی ضروری ہے۔ اس سے پتا چلا 3 دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی مسئلہ۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں بھائی نماز عید کے اندر تکبیریں جو ہے وہ 11 ہیں یا 12 ہیں؟ ہم کہتے ہیں تکبیریں 6 ہیں۔ حدیث پاک سماعت فرما لیں، حدیث پاک ان علقمۃ والاسود قال کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ جالسا وعنده حذیفہ رضی اللہ عنہ وابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فسألهم سعید بن عاصم رضی اللہ عنہ عن التکبیر فی صلاة العید قال حذیفہ سل الاشعری قال الاشعری سل عبد اللہ فإنه اقدمنا وأعلمنا فسأله قال ابن مسعود يكبر 4 ثم يقرأ ثم يكبر فيركع فيقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر 4 بعد القراءة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عیدین کے اندر پہلی رکعت کے اندر ہم 4 تکبیریں کہتے ہیں، 1 تکبیر تحریمہ، اس کے علاوہ 3 زید تکبیریں کہتے ہیں۔
دوسری رکعت کے اندر بھی ہم 4 تکبیریں کہتے ہیں، 3 زید تکبیریں کہتے ہیں اور 1 تکبیر رکوع والی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نماز عید کے اندر پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 3 زید تکبیریں کہتے ہیں، دوسری رکعت کے اندر بھی رکوع والی تکبیر کے علاوہ 3 تکبیریں کہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک روایت کرنے والے مصنف عبد الرزاق ہیں اور کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند کمزور نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور جس کو اہل حدیث دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس کے راوی عمر بن شعیب ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی عید سنۃ 10 تکبیرۃ، روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں 12 تکبیریں کہتے تھے، 12 تکبیریں۔ اس حدیث پاک کی سند کے بارے میں مصنف عبد الرزاق فرماتے ہیں، امام بہقی بھی فرماتے ہیں اسنادہ لیس بالقوی، اس کی سند قوی نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ جو ہم عمل کرتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں جس کی سند صحیح ہے، قوی ہے۔ اہل حدیث ضعیف حدیثوں پہ عمل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کے مصنف عبد الرزاق کے اندر اس میں کیا لکھا ہے، فرمایا اسنادہ لیس بالقوی، اس حدیث پاک جس کے اندر 12 تکبیروں کا ذکر ہے اس کی سند بالکل کمزور ہے، قوی نہیں ہے۔ 6 والی جو ہے وہ اس کی سند قوی ہے، تو ہم قوی سند والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اہل حدیث جو ہیں وہ ضعیف سند والی پہ عمل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آخر میں ایک میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اہل حدیث کہتے کسے ہیں۔ آج ریڈی لگانے والا بھی اہل حدیث ہے، جوتے صحیح کرنے والا بھی اہل حدیث ہے، ہر نتو خیرہ اہل حدیث ہے۔ ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے کسے ہیں۔ اہل حدیث ہر ریڈی لگانے والا نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث تو ایک علمی مقام کا نام ہے، مسلک کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ان کے گھر کی کتاب ہے، روپڑ ایک علاقہ ہے، روپڑ، 1926 کے اندر ایک کتاب وہاں لکھی گئی جس کا نام تھا اہل حدیث کی تعریف، اہل حدیث کی تعریف۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری اہل حدیثوں کی تعریفیں کی ہیں، جن کو ایک تعریف اتفاق نہ ہو ان کے اندر کیا ہوگا، ایک اپنی تعریف ہی نہیں کر سکے، کافی ساری تعریفیں کی۔ ان تعریفوں میں سے ایک تعریف نمبر 4 پہ انہوں نے کی ہے، یہ کہا کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کا کلی طور پر ماہر ہو، قرآن کو کلی طور پر جانتا ہو، حدیث کا بھی ماہر ہو، عربی گرامر کا بھی ماہر ہو اور عربی گرامر کے قواعد بھی جانتا ہو، سب کا ماہر ہو، اس کو کہتے ہیں اہل حدیث۔ ہر ریڈی لگانے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو قرآن صرف آتا ہی نہیں بلکہ قرآن کا ماہر ہونا چاہیے، یعنی اس کو ناسخ منسوخ یہ بھی جانتا ہو، شان نزول بھی جانتا ہو، اسرار و رموز بھی جانتا ہو، استنباط و اتحاد بھی جانتا ہو، اور ذخیرہ حدیث میں کمال اس کو حاصل ہو، اور گرامر کے لحاظ سے بھی وہ بہر نہ ہو، گرامر کو بھی جانتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جس میں پائی جائیں گی اس کو کہیں گے اہل حدیث۔ ہر ریڈی لگانے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عبداللہ مرتسری نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ بندہ عمل کے لحاظ سے اہل حدیث نہیں ہو سکتا، یہ تو علمی مقام کا نام ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، جو ریڈی لگا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، جو جوتے صحیح کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ دیکھیے تو اسے اپنے گھر کی کتاب کو دیکھ لیں، چلو ہماری بات نہ مانے اپنوں کی بات مان لیں۔ اہل حدیث جو ہے وہ علمی مقام کا نام ہے۔ دوسری ایک تعریف انہوں نے کی ہے، کہا کہ جو بندہ جامع الحدیث ہو، حدیث کی کتابیں لکھے، حدیث جمع کرے، سندے بیان کرے، زندگی اسی میں گزار دے، اس کو کہتے ہیں اصحاب حدیث یا اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہر ریڈی لگانے والا حدیث نہیں ہے، علمی مقام پہ فائز شخص جو ہے، جو ساری زندگی حدیث کی خدمت کرنے والا، حدیثوں میں کتابیں لکھنے والا، سندے بیان کرنے والا، ساری زندگی حدیث کی خدمت کرنے والا اہل حدیث ہے۔ یہ ہم دعوت فکر دیتے ہیں سب اہل حدیثوں کو کہ اپنے مذہب کے اندر نظر ثانی کریں کہ عمل کے لحاظ سے کوئی بھی اہل حدیث نہیں ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس بات کو روایت کیا ہے کہ جب بھی امام ترمذی ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ آپ کہتے ہیں، جب بھی کوئی بات نقل کرتے ہیں تو آخر میں فرماتے ہیں قال اہل الحدیث، قال اصحاب الحدیث،
تو اہل حدیث کہتے ہیں یا صحابہ حدیث کہتے ہیں، کئی بار امام ترمذی نے اس لفظ کا استعمال فرمایا تو کسی جہل کو کے لیے نہیں. جب بھی امام ترمذی نے لفظ بولا ہے اہل حدیث کا یا اصحاب حدیث کا تو امام کے لیے بولا ہے، جو حدیث کا امام اس کے لیے بولا ہے، کسی نتو خیرے کے لیے یہ لفظ نہیں بولا. تو آج ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھئی مسلک کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا. اہل حدیث تو ایک علمی مقام کا نام ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.